بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بہت سال پہلے کی بات ہے کہ کسی سنسان جنگل میں ایک جادوگرنی 3 لڑکیوں کے ساتھ رہتی تھی۔ وہ لڑکیاں بہت خوبصورت تھیں، وہ تینوں بہنیں تھیں، لیکن وہ اس جادوگرنی کی بیٹیاں نہیں تھیں، بلکہ اس جادوگرنی نے ان تینوں بہنوں کو کسی محل سے چرایا تھا۔ ان تینوں میں جو سب سے چھوٹی تھی وہ پیاری بھی تھی اور وہ سمجھدار بھی تھی، تھوڑی عقل مند بھی تھی، لیکن وہ جو 2 بڑی بہنیں تھیں وہ بہت ڈرتی تھی جادوگرنی سے۔ وہ عورت سارا دن ان سے گھر کے کام کرواتی، ہر کام ان تینوں بہنوں سے کرواتی۔ وہ سارا دن اتنا کام کرتی کہ ان کو اس جنگل سے باہر نکلنے کا کبھی موقع ہی نہیں دیا جادوگرنی نے، نہ ہی کبھی وہ اس گھر سے، اس سنسان جنگل سے باہر نکل سکی، اور ان کو اس جنگل کا راستہ بھی نہیں معلوم تھا۔ لیکن وہ ہر روز اسی آس پر ہوتی کہ کوئی نہ کوئی معجزہ ہو جائے کہ اس جادوگرنی سے ان تینوں بہنوں کی جان چھوٹ جائے، کوئی ان کو اس جنگل سے بچا کر لے جائے۔ اب وہ جادوگرنی جو تھی وہ ہفتے میں 1 بار 2 دن کے لیے گھر سے کہیں دور جاتی تھی، اور ان تینوں کو سمجھا کر جاتی تھی، ڈرا کر جاتی تھی کہ اگر یہاں پر کسی سے کوئی بات کی، اگر یہاں پر باہر جانے کی کوشش کی، یہاں سے بھاگنے کی کوشش کی، تو وہ ان تینوں کو نہیں چھوڑے گی۔ اور وہ بھی ایسا ہی کرتی۔ اگر کوئی انجان شخص اس جنگل میں آ جاتا تو وہ اس سے بات نہیں کرتی، لیکن ایک دن جب جادوگرنی باہر گئی 2 دن کے لیے تو وہاں پر ایک شہزادہ آیا۔ اچانک وہ بھٹکا ہوا تھا، وہ اپنا راستہ بھول گیا تھا اور اپنے ساتھیوں سے الگ ہو گیا تھا۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کہاں جائے، لیکن وہ چلتا چلتا اسی گھر کے قریب آ پہنچا، اس جنگل میں اس سنسان گھر کے قریب آ پہنچا۔ پہلے تو وہ اس گھر کو دیکھ کر بہت حیران ہوا، لیکن پھر اس کی نظر اس گھر کے باہر کھڑی ایک خوبصورت لڑکی پر پڑی، جو وہاں کھڑی پودوں کو پانی دے رہی تھی۔ وہ لڑکا اس لڑکی کو دیکھ کر بہت خوش ہوا کہ کوئی تو ہے اس جنگل میں جو میری مدد کر سکتا ہے، لیکن اس شہزادے کو کیا پتا کہ وہ بیچاری لڑکیاں تو خود مصیبت میں پھنسی ہوئی ہیں۔ اب وہ شہزادہ اس لڑکی کے پاس آیا۔ پہلے تو وہ ڈر گئی، وہ سب سے چھوٹی بیٹی تھی، پہلے تو وہ ڈر گئی کہ یہ کون ہے اور کہاں سے آیا ہے اور کیا کرنے آیا ہے۔ پھر شہزادے نے اسے بتایا کہ میں اپنا راستہ بھول گیا ہوں اور میرے دوست مجھ سے الگ ہو گئے ہیں، اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کروں، مجھے بہت بھوک بھی لگی ہوئی ہے اور مجھے کھانا بھی کھانا ہے۔ تو اس لڑکی نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ ہماری مدد کر دے۔ پھر اس نے سارا واقعہ اس شہزادے کو سنا دیا کہ وہ تینوں بہنیں کس طرح اس جادوگرنی کی قید میں ہیں، وہ ہو سکے تو ان کو یہاں سے بچا کر لے جائے۔ وہ شہزادے کو وہ لڑکی بہت پسند آئی تھی، اس نے اس کی مدد کرنے کا فیصلہ کر لیا اور کہا کہ میں واپس ضرور آؤں گا اور آپ لوگوں کی مدد ضرور کروں گا۔ یہ سن کر وہ لڑکی بہت خوش ہوئی اور کہا شہزادے کو کہ ابھی آپ یہاں سے چلے جائیں، اگر آپ کو جادوگرنی نے آتے ہوئے دیکھ لیا تو وہ بہت غصہ کرے گی، پتہ نہیں ہمارا کیا حال کرے گی، ہم تینوں بہنیں آپ کا انتظار کریں گی۔ یہ سب کہہ کر وہ لڑکی واپس گھر کی طرف آ گئی اور ساری بات آ کر اپنی بہنوں کو بتائی کہ کس طرح اس شہزادے نے کہا ہے کہ وہ ہماری مدد کرے گا۔ لیکن بہنیں یہ سن کر بہت پریشان ہوئی اور غصہ بھی کیا کہ جادوگرنی نے منع کیا تھا کہ کسی سے بات نہیں کرنی، اب وہ آ کر ہمارا پتہ نہیں کیا حال کرے گی۔ ابھی یہ سب کہا ہی تھا کہ ادھر سے جادوگرنی بھی واپس آ گئی، اور جادوگرنی نے اپنے جادو کے ذریعے پتہ کروایا کہ یہاں پر میرے بعد کون آیا تھا اور کون نہیں آیا تھا۔ جادوگرنی کو پتہ چل گیا کہ وہ شہزادہ، وہ لڑکا یہاں آیا تھا اور ان کو کہہ کر گیا ہے کہ وہ ان کی مدد ضرور کرے گا۔ وہ یہ دیکھ کر بہت غصے میں آ گئی اور اس نے ان تینوں بہنوں کو یہ وارن کیا کہ اب دیکھو میں اس شہزادے کا اور تم لوگوں کا کیا حال کرتی ہوں۔ ان میں سے اب وہ لڑکی جس نے شہزادے سے بات کی تھی وہ پرندوں کی زبان بہت اچھے سے سمجھتی تھی، ان کو سن بھی سکتی تھی اور ان سے باتیں بھی کر سکتی تھی۔ اس نے کیا کیا، ایک چڑیا کو بلایا اور اس کو ایک پیغام دیا کہ میرا پیغام جا کر اس شہزادے کو دے دو، مجھے نہیں پتا وہ شہزادہ کہاں رہتا ہے، لیکن اس کو یہ بتاؤ جا کر کہ میں بہت مشکل میں ہوں، جس لڑکی سے تم جنگل میں ملے تھے وہ بہت مشکل میں ہے، اس کی مدد کرے۔ اس چڑیا نے ایسا ہی کیا، وہ گئی اور اس نے ایک جادوگر کو پیغام دیا، وہ جادوگر اس محل میں رہتا تھا۔ اس جادوگر نے اس شہزادے کو جا کر سب کچھ بتا دیا اور شہزادہ بہت پریشان ہو گیا، اور شہزادہ نے یہ ٹھان لیا کہ وہ ان لڑکیوں کی مدد ضرور کرے گا۔
اب اس شہزادے نے اس چڑیا کے ذریعے اس لڑکی تک پیغام پہنچایا کہ میں اسے ضرور لینے آؤں گا، وہ آج رات 12 بجے اس گھر سے باہر آ جائے۔ اب اس لڑکی نے ایسا ہی کیا، اپنی دونوں بہنوں کو بتائے بغیر ہی وہ اس گھر سے باہر آ گئی اور وہ شہزادہ اسے وہاں سے لے گیا۔ لیکن جب اس بات کا جادوگرنی کو پتہ چلا تو وہ بہت زیادہ غصے میں آ گئی۔ اس نے اپنے جادو کے ذریعے ایک گولا تیار کیا اور اسے حکم دیا کہ جا کر اس شہزادے اور اس لڑکی کو ختم کر دے۔ اب وہ چلتے چلتے ایک ندی کے قریب آ گئے۔ جیسے ہی وہ ندی کے قریب آئے، وہ جادو کا گولا ان کے سامنے آ گیا اور اس نے اس لڑکی کو ندی میں پھینک دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ شہزادہ اسے بچا پاتا، وہ لڑکی ندی میں گرتے ہی غائب ہو گئی۔ شہزادے نے اس لڑکی کو ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی لیکن وہ ناکام اپنے محل میں واپس لوٹ آیا۔ اب شہزادہ بہت پریشان رہنے لگا، وہ بہت بیمار ہو گیا۔ لیکن اس طرح 1 سال گزر گیا اور شہزادہ جو تھا اس لڑکی کو ابھی تک نہیں بھلا پایا۔ اب ایک دن شہزادہ اسی ندی کے قریب آیا جہاں پر اس نے اس لڑکی کو کھویا تھا۔ اب وہاں بیٹھ کر وہ بہت افسردہ ہوا اور رونے لگا کہ اچانک اس کو ایک آواز سنائی دی، ایک خوبصورت آواز۔ اس نے اس آواز کا پیچھا کیا لیکن اس کو ادھر ادھر کہیں کوئی نظر نہ آیا۔ لیکن اچانک اس کی نظر ندی کے اندر پڑی تو اس کو ایک نیلے رنگ کا پھول نظر آیا۔ بظاہر وہ اوپر سے تو پھول تھا لیکن اس کا عکس جو تھا وہ نیچے ایک لڑکی کا عکس تھا جو یہ کہہ رہی تھی کہ میری مدد کرو، میں 1 سال سے یہاں پر قید ہوں، میری مدد کرو۔ یہ سب دیکھ کر وہ بہت حیران ہوا اور واپس ان 2 بہنوں کے پاس گیا۔ اس نے سوچا کہ شاید وہ میری کوئی مدد کر سکیں۔ جب وہ ان دونوں کے پاس آیا تو ان دونوں بہنوں نے بتایا کہ کس طرح جادوگرنی نے ان کی بہن کو اپنے جادو کے ذریعے ایک پھول میں تبدیل کر دیا ہے۔ اب وہ تب تک انسانی شکل میں نہیں آ سکتی جب تک کوئی انہیں کسی جادوگر کے پاس نہ لے کر چلا جائے۔ جب وہ جادوگر کے پاس وہ پھول پہنچے گا تو وہ جادوگر اپنے جادو کے ذریعے اس کو واپس انسانی شکل میں لے کے آ سکتا ہے۔ اب یہ سب سن کر وہ شہزادہ بہت خوش ہوا لیکن وہ یہ بھی چاہتا تھا کہ ان دونوں بہنوں کو بھی اس جادوگرنی سے رہائی دلوائی جائے۔ اب اس شہزادے نے ان دونوں بہنوں کو کہا کہ جب جادوگرنی واپس آئے گی تو اس کے لیے ایک خوبصورت سا کیک تیار کرنا، میں تمہاری بہن کو لے کر ضرور آؤں گا اور پھر تم دونوں کو بھی یہاں سے لے جاؤں گا۔ اس طرح وہ شہزادہ اس پھول کو لے کر ایک جادوگر کے پاس گیا۔ جادوگر نے اپنے جادو کے ذریعے اس پھول کو لڑکی میں تبدیل کر دیا۔ شہزادہ اس لڑکی کو دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ اب وہ اس لڑکی کو لے کر ان کی بہن کے پاس گیا، یعنی کہ اسے جنگل میں واپس کیا، اور وہ جادوگرنی 2 دن کے لیے باہر گئی ہوئی تھی۔ جب وہ جادوگرنی واپس آئی تو ان تینوں بہنوں نے چپکے سے اس کے لیے ایک کیک تیار کیا اور اس کیک میں ایک جڑی بوٹی کو ڈال دیا۔ وہ جڑی بوٹی ایک ایسی جڑی بوٹی تھی جس کے ذریعے اس جادوگرنی کا سارا جادو ختم ہو جانا تھا۔ جب اس جادوگرنی کے واپس آنے کا وقت ہوا تو یہ شہزادہ اور لڑکی دونوں چھپ گئے اور جادوگرنی نے وہ کیک کو خوبصورت دیکھ کر کھا لیا۔ جیسے ہی اس نے کیک کھایا تو وہ خود کو کمزور محسوس کرنے لگی اور اس کا جادو کا اثر وہیں پر سارے کا سارا ختم ہو گیا۔ اور اب ان چاروں نے مل کر اس جادوگرنی کو ایک کمرے میں بند کر دیا جہاں سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس طرح ان تینوں بہنوں کو اس شہزادے نے اس جادوگرنی کے چنگل سے بچا لیا اور اس لڑکی اور شہزادے کی شادی ہو گئی۔ اس طرح وہ خوشی خوشی رہنے لگے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، دعا میں یاد رکھیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔